ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قائد اعظم کے والد کا نام پونجا جنا تھا، لیکن ان کے حالات زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے۔ رضوان احمد کی کتاب پونجا جنا، جو 1989 میں کراچی سے شائع ہوئی تھی، اور اس کا دیباچہ قائد اعظم کی بہن شیریں جنا نے لکھا تھا، اس میں پونجا جنا کے بارے میں کافی اہم معلومات موجود ہیں۔ 1840 میں کراچی کی مجموعی آبادی 14,000 تھی، جس میں مسلمانوں کی آبادی 5,000 کے قریب تھی۔ 1861 میں قائد اعظم کے والد کراچی آ گئے، جس کی وجہ کاٹیا واڑ میں پڑنے والا قحط بھی تھا۔ کراچی میں آ کر انہوں نے کاروبار شروع کیا، جو جلد ہی فرم کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ فرم مچھلی، گوند اور چمڑے کا کاروبار کرتی تھی، جو بعد میں کمپنی بن گئی۔ کراچی انگریزوں کی آمد سے قبل مٹی کی اونچی اونچی فصیلوں کے اندر آباد تھا۔ یہ فصیل اتنی چوڑی تھی کہ اس پر 2 بیل گاڑیاں چلائی جا سکتی تھی۔ اس فصیل میں 2 دروازے تھے، ایک دروازہ میٹھا در اور دوسرا کھارا در کہلاتا تھا۔ رات کو قزاقوں سے بچنے کے لیے فصیلوں کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ انگریزوں نے آ کر یہ فصیلیں توڑ دیں اور ان کے باہر 2 سڑکیں بنائیں، جن میں ایک چھاگلا گلی بھی تھی۔ شادی کے بعد پونجا جنا نے یہیں مکان کرائے پر لے کر رہنا شروع کر دیا۔ یہاں قریب ہی ایک تاجر نور محمد لالن رہتے تھے، جن کے پونجا جنا سے دوستانہ مراسم بھی تھے۔ جب کراچی میں علی گڑھ کے طرز کی تعلیمی ادارے سندھ مدرسۃ الاسلام کے قیام کی تحریک چلی، تو اس کے لیے جن 2 ممتاز مسلمانوں نے مالی مدد کی، ان میں پونجا جنا اور نور محمد لالن بھی شامل تھے۔ چھاگلا گلی والے اسی مکان میں پونجا جنا کے گھر 25 دسمبر 1876 کو ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام اس کے ماموں قاسم نے محمد علی رکھا۔ پونجا جنا نے اپنی معلمی کا پیشہ چھوڑ کر اپنا خاندانی کاروبار سنبھال لیا، کیونکہ تیزی سے پھیلتے ہوئے کاروبار کی ان کو ضرورت تھی۔ پونجا جنا جلد ہی برطانوی کمپنیوں کو اپنا مال برآمد کرنے لگے، جس کے لیے انہوں نے بمبئی اور دیگر ساحلی شہروں میں بھی اپنی کمپنی کے لیے دفاتر قائم کر لیے۔ ان کے پاس شکار اور تجارت کی غرض سے کشتیوں کا ایک بیڑا بھی تھا۔ محمد علی جنا ابھی 4تھی جماعت میں پڑھتے تھے کہ ان کے والد کو کاروبار میں خسارہ ہوا۔ اس دور میں پونجا جنا پر کئی مالی مقدمات درج ہوئے۔ وہ ان میں بری تو ہو گئے، لیکن ان کی کمپنی دیوالیہ قرار دے دی گئی، جس کی وجہ سے محمد علی جنا کو وقتی طور پر اپنی تعلیم ترک کرنا پڑی اور وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب پونجا جنا نے اپنے بیٹے کو ولایت بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو ان کی والدہ نے شرط رکھ دی کہ پہلے محمد علی کی شادی ہوگی تب وہ ولایت جا سکیں گے، کیونکہ انہیں ایک تو اندیشہ تھا کہ ولایت سے وہ کوئی گوری ساتھ نہ لے آئیں، اور دوسرا شبہ یہ تھا کہ جب وہ ولایت سے واپس آئے تو پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوں گی یا نہیں۔ اس وقت جنا کی عمر 16 سال کے لگ بھگ تھی، اور ان کی دلہن کی عمر 9 سے 10 سال تھی، جو بمبئی کے دولت مند تاجر کی بیٹی تھی۔ یہ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی کے بعد جنا 1 سال کراچی میں ہی رہے۔ اسکول سے فراغت کے بعد وہ جنوری 1893 میں لندن روانہ ہو گئے۔ محمد علی جنا کو گئے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ کراچی میں وبا پھیل گئی۔ ایک تو پونجا جنا کے کاروبار کی تباہی، اور اوپر سے وبا کی وجہ سے دربدری۔ پورا خاندان کراچی سے نکل کر جھرک کے مقام پر ایک ٹیلے پر گوشہ نشین ہو گیا۔ جب وبا کے اثرات کم ہوئے تو جنا اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ کراچی جا کر رانجی پیٹا بلڈنگ میں مقیم ہو گئے۔ 1896 میں محمد علی جنا بھی بیرسٹر بن کر لوٹے۔ بمبئی ہائی کورٹ میں وکالت شروع کر دی اور بمبئی کے اپولو ہوٹل میں رہنے لگے۔ اسی سال بمبئی میں طاعون پھیل گیا اور جنا کی دلہن انتقال کر گئیں۔ ادھر کراچی میں پونجا جنا پر ایک مقدمہ ابھی باقی تھا، جس میں محمد علی جنا کو بھی فریق بنایا گیا تھا۔ یہ مقدمہ ایک برطانوی کمپنی نے قائم کیا ہوا تھا۔ پونجا جنا جب اپنے بیرسٹر بیٹے کے ہمراہ کراچی عدالت میں پیش ہوئے، تو گویا نوجوان بیرسٹر نے اپنے دلائل سے مقدمے کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ ہزاروں روپے ہرجانے کا فیصلہ چند 100 روپوں کے جرمانے کی صورت میں نکلا۔ اس طرح پونجا جنا کی جان تمام مقدمات سے چھوٹ گئی۔ قائد اعظم کے والد کی مکمل کہانی سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔